السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، منگل والے روز کراچی میں واقع ایکسپو سینٹر میں آئیڈیاز 22 کے تحت جو ہے وہ ایک بہت بڑی تقریب ہوئی، بلکہ ایک سیمینار کا افتتاح ہوا جو کہ 3 روز تک جاری رہے گا، جس میں جو ہے خود سندھ پولیس نے بھی اپنے جدید اسلحے کے علاوہ دوسرے جو ٹیکنالوجیز وہ استعمال کر رہے ہیں ان کا انہوں نے ڈسپلے کیا۔ اس تقریب میں غیر ملکی مندوبین کے علاوہ جو ہے خود وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹو کے علاوہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کے ساتھ ساتھ دوسرے پولیس کے تقریباً تمام اعلیٰ افسروں نے شرکت کی، ماں سوائے سندھ پولیس کے سربراہ کی، یعنی کہ غلام نبی میمن جو ہے اتنی اہم ترین تقریب سے کیوں آؤٹ ہوئے، انہیں آؤٹ کیا گیا یا کہ وہ جو ہے اتفاقی طور پر یا اپنی مصروفیت کی بنا پر جو ہے اتنی اہم ترین تقریب سے غائب رہے۔ اس کا جو ہے ہر کسی نے اس کو محسوس کیا کہ سندھ پولیس کے سربراہ کہاں گئے، جو کہ اپنے پولیس فورس کو جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے خواہش مند ہیں، نئے نئے ڈیوائسز کا وہ استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں، اور آئے دن جو ہے وہ ان کی سربراہی میں اسی معاملے میں جو ہے وہ اجلاس پر اجلاس ہوتے ہیں، اور ایک 2 ڈیوائسز کا انہیں جو ہے باقاعدہ متعارف بھی کروایا، جن میں خود ایپ جو ہے تلاش ایپ ہے اور دوسرا جو ہے پوائنٹ می نامی جو ہے ڈیوائسز کو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے سندھ پولیس میں۔ لیکن اتنی اہم ترین تقریب سے ان کا غائب ہونا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے اور انتہائی معنی خیز ہے کہ کیوں انہیں اس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ اب ان کے اس میں شامل نہ کیے جانے کی یا شرکت نہ کرنے کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اسے ہر کسی نے جو ہے محسوس کیا۔ خود میرے سامنے جب ان کی تصویریں آئی اس تقریب کی، میں نے اس میں جو ہے قابل احترام غلام نبی میمن کو شدت کے ساتھ تلاش کیا، لیکن مجھے ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ نظر نہیں آیا، ماں سوائے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے کسی اور بڑے سرکاری پولیس افسر نے اس اہم ترین تقریب میں شرکت نہیں کی۔ وہ جو تصویریں اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر سے بھی جو ہے پولیس کے پروٹوکول کا اور پولیس کے جو ڈسپلن کا جو ہے کس طریقے سے جنازہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈ 21 کے افسر کہاں ہیں اور گریڈ 20 کے افسر کس طریقے سے لیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت ہمیں صاف طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین جو ہے وہ تقریب تھی یا سیمینار اس کو کہہ سکتے ہیں ایکسپو سینٹر میں، کہ جس میں جو ہے سندھ پولیس نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جدید پولیسنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نظام کو شامل کرنے کے بارے میں جو ہے خود ڈی آئی جی سیکورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کی جو ڈی آئی جی ہے ڈاکٹر مقصود میمن نے اس پر جو ہے شرکاء کو باضابطہ بریفنگ دی۔ انہوں نے جدید ہتھیاروں، گیجٹس اور کمیونیکیشن سسٹم سے لیس اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹس ٹیم کے پیشہ ورانہ تربیت یافتہ کمانڈوز کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ یہ بین الاقوامی نمائش جو ہے آئیڈیاز میں سندھ پولیس کی کہتے ہیں کہ پہلی شرکت ہے، اور یہ جو سیمینار ہے یہ 15 سے 18 نومبر تک جو ہے جاری رہے گا۔ یہ اتنا اس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایس ایس یو کے پاس جو ہے اتنے جدید تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اس کے برعکس ہے۔ کراچی میں سندھ میں جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ہے اوباڑو گوڈکی میں کتنا بڑا خونریز آپریشن کیا گیا ڈاکوؤں اور پولیس کے مابین، جس میں 6 پولیس والے جو ہے شہید ہو گئے اور بہت سارے پولیس والوں کے شدید زخمی ہونے کی بھی اطلاع تھی۔ لیکن اتنے خطرناک جو موقع ہوتے ہیں، اس موقع پر جو ہے آخر ایس ایس یو کے ان کمانڈوز کو جو ہے کیوں نہیں استعمال کیا جاتا، ان سے یعنی خود سندھ پولیس کیوں نہیں مستفیض ہوتی ہے، کیوں نہیں فیضیاب ہوتی ہے، کہ جس کے شرکت نہ کرنے کے نتیجے میں جو ہے ہمیشہ جو ہے پولیس کا بھاری نقصان ہوتا ہے، جس کی تازہ ترین مثال جو ہے یہ ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او سمیت جو ہے وہ 6 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہے۔
ایک طرف تو یہاں اتنی بڑی بڑی نمائشیں کروائی جاتی ہیں اور سندھ پولیس کا یعنی کہ کمانڈوز کا جو ہے ڈول پیٹا جاتا ہے غیر ملکی مندوبین کے سامنے کہ پاکستان کی پولیس جو ہے کتنی جدید جو ہے ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے اور کتنے انہوں نے ترقی کر لی، لیکن اس کے برعکس جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے، جس کی زندہ مثال جو ہے اوباڑوں کا یعنی کہ گوٹکی کا یہ پولیس مقابلہ ہے، جس میں پولیس ہی کا نقصان ہوا ہے، ڈاکوؤں کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے پولیس کے اس چہرے کو جو ہے جو کہ اس ایکسپو سینٹر میں جو دکھایا گیا ہے خود پاکستان یہ عوام کے سامنے اور خود دنیا بھر کے عوام کے سامنے، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور ڈاکو دہشت گرد اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ ڈاکو اور دہشت گرد جو ہے اس طرح کی پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو کہ ہمیں اوباڑوں اور گوٹکی کے محاذ پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے اہم ترین تقریب سے جو ہے آئی جی سندھ کا جو نہ ہونا ہے یا ان کو مدعو نہ کرنا آخر کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ آیا کیا سندھ پولیس کے سربراہ کے دن گنے جا چکے ہیں اس لیے انہیں اس اہم ترین تقریب میں شامل نہیں کیا گیا، یا وجہ کچھ اور ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے 2 روز سے کراچی یعنی سندھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں جو ہے تمام صوبوں کے آئی جیز کی میٹنگ تھی الیکشن کمیشن کے پاس بلدیاتی الیکشن کروانے سے متعلق، لیکن وہ اجلاس بھی جو ہے وہ ایک ہی دن کا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اصولی طور پر تو جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو منگل والے روز ہی کراچی واپس آنا تھا، لیکن وہ کراچی معلوم نہیں کہ وہ آئے یا نہیں آئے، لیکن اس اہم ترین سیمینار میں ان کا شامل نہ ہونا جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دینے کا باعث بن رہا ہے کہ آیا ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یا یہ جو گوٹکی کا جو سانحہ ہے کیا اس سانحے کا ملبہ جو ہے وہ اب خود سندھ پولیس کے سربراہ پہ گرنے جا رہا ہے۔ کچھ اسی طرح کے جو ہے اشارے مل رہے ہیں، خود پولیس کے بھی قابل اعتماد ذرائع بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ترین میٹنگ سیمینار تھا جس میں خود وزیر خارجہ یعنی بلاول زرداری نے شرکت کی، اس کے علاوہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، اور اس کے علاوہ جو ہے خود سندھ کے گورنر کامران ٹیسور نے بھی اس میں خاص طور سے شرکت کی۔ تو اس نے اہم ترین اجلاس میں جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ہونا ضروری تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر جو ہے وہ اتنے اہم ترین سیمینار سے غائب رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ناظرین، اب آپ لوگ ایک تصویریں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں جو ہیں وہ ایسٹ زون کے نوجوان ڈی آئی جی مقصود میمن کی ہے۔ لگتا ہے کہ قدرت جو ہے وہ ان پر مہربان ہے۔ جو 13 اگست کا جو سلیکشن بورڈ تھا جس میں انہیں جو ہے وہ مزید ڈی آئی جی کے عہدے پر کام کرنے سے روکنے کے جو ہے وہ فیصلے کیے گئے تھے، لیکن اب جو بورڈ کے تمام تر فیصلے جو ہے وہ مشکوک قرار دے دیے گئے، یا وہ جو ہے فیصلے جو ہے وہ غلط قرار دیے گئے، جس وجہ سے پورا کا پورا بورڈ ہی جو ہے وہ ایک طریقے سے مؤخر کر دیا گیا، اور نیا بورڈ کا اب اعلان نہیں ہوا ہے جب تک کہ چیئرمین نہیں بنتا ہے کیا نام ہے اس کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا، اس وقت تک جو ہے نیا بورڈ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ موجودہ جو چیئرمین ہے وہ 12 دسمبر کو ریٹائر ہونے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے خود مقدس حیدر کی جو ہے وہ اوپر والے نے سن لی، اور اس وقت تک وہ ایز اے ڈی آئی جی کام کرتے رہیں گے جب تک کہ نیا بورڈ ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اور بورڈ کب ہونے جا رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، آیا یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہے، آخری ہفتے میں ہے، یا کہ پھر جنوری کے پہلے یا آخری ہفتے میں، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ لیکن اس وقت تک جو ہے مقدس حیدر جو ہے ایز اے ڈی آئی جی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اچانک جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر ایسٹ کا دورہ کیا۔ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوت میں گئے اور کوت میں اسلحے کا انہوں نے معائنہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرویز اختر بنگش جو ڈی آئی جی
ڈی ایس پی ایسٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ ان کے ہمراہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کلوتھ اسٹور گئے ہیں جہاں پولیس کے یونیفارم ہوتے ہیں. وہ یونیفارم کے کپڑوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کتنے ناقص قسم کے کپڑے جو ہے وہ پولیس کے یونیفارم میں استعمال کیے جا رہے ہیں اور کتنا یعنی کروڑوں کا بجٹ جو ہے وہ یونیفارم پر خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس کے ملازمین کو جو ہے وہ معیاری کپڑا یونیفارم کے مد میں نہیں فراہم کیا جاتا ہے. یہی گسا پٹا کپڑا جو ہے سال ہا سال سے انہیں فراہم کیا تھا، جس کی وجہ سے وجہ یہ کہ اس یونیفارم کے مد میں جو ہے وہ ایک زمانے سے جو ہے وہ کرپشن یا گپلا کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس وقت خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی جو ہے وہ یونیفارم اسکینڈل پر جو ہے بہت بڑی انکوائری جو ہے وہ کروا رہے. اس انکوائری کے نتیجے میں ہوشربا قسم کے انکشافات سامنے آ چکے ہیں. تو یہ اس وقت جو تصویریں میں آپ کو دکھا چکا ہوں خود ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کی کہ کس طریقے سے ان میں ایک پھرتی آ چکی ہے، ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں کود پڑے ہیں. اور انہوں نے جو ہے اچانک ہیڈ کوارٹر ایسٹ کا دورہ کر کے جو ہے کوت میں موجود اسلحے کو دیکھا اور کلاتھ اسٹور میں موجود پولیس کے یونیفارموں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ وہ بہتر ہے، پہننے کے لائق ہے کہ نہیں. ناظرین قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی لیے ہمیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ایک بہت ہی اچھا کام ہونے جا رہا ہے کہ اوباڑو گوٹکی میں جو پولیس والے شہید ہوئے تھے اس میں سے ایک شہید جو ہے ایس ایچ او عبد المالک کمانگر، ان کے نام پر جو ہے خود سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی ایک تھانہ ان کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. اب ان کی شان میں بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے. زندگی ان کے قدم چوم لیا کرتی ہے جو بہاروں میں سجا دیتے ہیں ویرانوں کو، جو بہاروں میں سجا دیتے ہیں ویرانوں کو. یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. تو یہ شہید جو ہے خود عبد المالک کمانگر کا شمار بھی انہی طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہیں، یعنی روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. اب خود سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی نے جو ہے وہ سکھر کا ایک تھانہ جو ہے اے سیکشن تھانہ جو ہے وہ شہید عبد المالک کمانگر کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور آج جب کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آج جو ہے باقاعدہ اس کی ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں جو مہمان خصوصی ہیں خود شہید کے والد عبد الغفور کمانگر کو بنایا گیا ہے، اور وہی جو ہے اس نئے تھانے کا افتتاح کریں گے جو کہ ان کے شہید بیٹے کے نام پر رکھا گیا ہے. یہ ایک اچھی روایت ہے، ایک اچھی کاوش ہے، اور اس سے جو ہے کم از کم پولیس کے جوانوں میں جو ہے ایک جوش اور جذبہ اور ایک ولولہ پیدا ہوگا کہ ان کا جو محکمہ ہے ان کے شہادت کے بعد بھی جو ہے انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کے اقدامات کے ذریعے. آج ایک طرف تو جو ہے وہ خود ایکسپو سینٹر میں ایک تقریب ہو رہی تھی، دوسری جانب جو ہے سی ڈی ڈی کا ایک کانسٹیبل جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا. وہ کانسٹیبل جو کہ پچھلے 3 ہفتے قبل جو ہے دہشت گردوں سے مقابلے میں شدید زخمی ہوا تھا اور اس مقابلے میں 2 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے تھے. آج وہ کانسٹیبل بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نقصان ہوا ہے سی ٹی ڈی کا، لیکن اب شہادت ان کے نصیب میں تھی اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، لیکن بالآخر جو ہے موت جو ہے وہ زندگی پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی. ناظرین پروگرام کا اجازت چاہنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ پچھلے پروگرام میں نے یہ کہا تھا، اس کی نظر تصحیح کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ لوگ اس وقت ایک اسکرین پر جو ہے ایک لیٹر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوباڑو یعنی کہ گوٹکی کا جو یہ پولیس مقابلہ تھا اس میں خود جو ڈی آئی جی کی
جاوید جسکانی کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ وقوع والے روز جو ہے وہ اطلاع دیے بغیر سکر سے کراچی آئے تھے شادی کی ایک تقریب میں، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ باضابطہ 2 روز کی چھٹی لے کر آئے تھے۔ یہ اسکرین پر جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے چھٹی لی تھی، اور ان کی غیر موجودگی میں جو ہے مظہر نواز شیخ جو کہ لاڑکانہ کی ڈی آئی جی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی کا بھی اضافی چارج تھا۔ لیکن یہاں شادی کی تقریب میں شریک جب تھے، اور اسی دوران رات 12:30 بجے جب انہیں اطلاع ملی ان کے ایس ایس پی گوڈکی تنویر تونیو کی جانب سے کہ ایسا ہوا ہے اور شہید ہو گئے 6 پولیس والے، تو اس پر جو ہے وہ تقریب چھوڑ کر جو ہے اسی وقت اپنی چھٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ سکھر روانہ ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ چھٹی پر تھے اور انہوں نے اپنے فرض سے جو ہے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔